السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. روى الامام ابو داود وابن ماجہ وصححه الالبانی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. وجاء فی البخاری لیس منا من لم یتغن بالقرآن. قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقریباً 3 دن سے ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. آج یہ سمجھیے اس کڑی کی آج کڑی کا آخری درس ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث آئی ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قرآن پڑھو تو آپ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھو. بخاری کی روایت میں آیا جو آدمی قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا گویا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. تو یہ دونوں روایتوں کو رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو جب اچھے طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اچھی آواز میں پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کو سننے میں جہاں لذت ملتی ہے وہیں اس میں غور و فکر کرنے میں بھی لطف آتا ہے. تو لہٰذا اس حدیث کی تشریح میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلف صالحین کا کہنا ہے کہ قرآن کو اگر ہم اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، قرآن کو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں یا آواز کو مزین کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا خود اپنی تلاوت سے مزہ لیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی آواز جس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی ہو اور آواز بھی اچھی بھی ہو اور وہ قرآن کی طرف پوری طرح توجہ دے کر پڑھتا ہو تو ایسی تلاوت کے سامنے سب سننے والوں کے دل جھک جاتے ہیں. معزز حاضرین، اچھی آواز میں اور اچھے انداز سے قرآن پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے کو دیتا نہیں ہے، بلکہ یہ علامہ البانی کے بقول یہ اللہ تعالیٰ کی بندے پر بہت بڑی نعمت ہے. آپ موٹے انداز سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. اچھی آواز کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اچھی آواز میں قرآن پڑھے اس کے دل میں نہ خوف ہو نہ خشیت ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اس کی آواز اچھی ہے تو قرآن کی جو آواز اس کے دل سے اور اس کے سینے سے نکل رہی ہے نا، اس کے اندر تقوی کی جھلک موجود ہو. یہ بہت عام چیز ہے. صرف قرآن اچھی آواز کا اچھا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ آواز کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کو سن کر لوگوں کے دل جھک جائیں اس تلاوت کے سامنے، اور ایسی تلاوت ہو کہ خود پڑھنے والا خود ڈرے، جس کو سن کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تقویٰ ہے اور لوگوں کے اندر خود تقویٰ آ جائے. لہذا جنت کا جہاں ذکر آئے تو ایسے پڑھا جائے آیتوں کو کہ جنت کی مکمل طور پر تڑپ ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور جہنم کا جب ذکر آئے تو ایسے کیا بولتے ہیں اس کو، ایسے ہم مایوس غم اور رنجیدگی کے انداز میں پڑھیں کہ پیچھے والا خود بخود سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کیفیت سورہ زمر میں بیان کرتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. کیا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. مومن کون ہوتا ہے؟ جب وہ قرآن کو سنتا ہے تو اس کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے ہونے کا مطلب اس کے بال پورے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید اس کیفیت کو پہنچنا علماء کے اندر ہی نہیں تو عام آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو لہذا قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے دل جھکتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی آواز دنیا میں ہر جگہ دیتا ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ اچھا پڑھنے والے صرف عرب میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ہیں. کیسے ساری دنیا میں ہیں؟ انڈونیشیا،
ایک بہت بڑے عالم دین نے عظمت قرآن پہ تقریر کی، تو انہوں نے جو ہے اس تقریر کے دوران یہ واقعہ نقل کیا، انڈونیشیا میں ساری دنیا سے ایک مرتبہ جو ہے قرآن کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ انڈونیشیا مسلم ملک و آبادی والا سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا، تو وہاں کیا ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے قرآن کا، اور وہاں جتنے جج ہوتے ہیں یہ پورے عرب کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں کہاں کہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے، جن کی زبان عربی نہیں ہوتی وہ لوگ سب آتے ہیں، افریقہ سے، انڈیا سے، سری لنکا سے، ایران، سب جگہ آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جب عجمی کو، عجمی مطلب عرب نہیں، عجمی کو اچھی طرح قرآن پڑھنا دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے، اگر عجمی بھی محنت کیا تو اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور امام تھے محمد ایوب، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اصل میں برما کے رہنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت کرنے کا، اور 1 سال تو مکمل اکیلے وہ جو ہے تراویح پڑھائے۔ اور ان کا ایک انٹرویو چھپا تھا، اس انٹرویو انہوں نے کہا تھا مجھے مرنے سے پہلے اور ایک مرتبہ مسجد نبوی تراویح پڑھانے کی خواہش ہے۔ انہوں نے ٹی وی پر اپنے انٹرویو کے ذریعے اس کو خواہش کو ظاہر کیا۔ حسن خاتمہ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ جس سال انتقال ہوا نا، اس سے پہلے والے رمضان میں حرم میں الحمدللہ جو ہے تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یہی ہوتی ہے قرآن کی عظمت۔ بندہ جب خشیت الہی سے قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے نا، ساری دنیا بھی مکمل طور پر اس کو یاد کرتی ہے۔ اور مسجد حرم کے ایک امام تھے، اس کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے، جن کا نام تھا علی جابر رحمہ اللہ۔ بہت بڑے یہ عالم دین تھے، مدینے میں پیدا ہوئے تھے، بہت موٹے کر کے، لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر کئی بیماریاں شاید کو دے دی تھیں۔ آپ دیکھیں گے علی جابر بول کے ڈالیے یوٹیوب میں، جب وہ ایسے ہاتھ باندھتے تھے نا تو اپنا ایک ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے، ایک باندھ یا ایک ہی ہاتھ باندھ کر ایسے تراویح پڑھاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں حرم میں مائک وغیرہ نہیں تھی، اکیلے پڑھتے تو پورا حرم گونجتا تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں علی جابر کی قرات کا جو انداز ہے، کبھی شریم میں ملتا ہے، کبھی سدیش میں ملتا ہے، تو لہٰذا بہت موٹے تھے۔ لیکن ان کے بیٹے اور دوسرے سارے لوگوں نے جب ان کو غسل کرنے کے لیے اٹھایا تو کہتے ہیں علی جابر دیکھنے میں اتنے موٹے تھے، لیکن جب ہم نے ان کو غسل کرنے کے لیے اٹھایا تو زندگی میں اس سے ہلکی چیز کوئی ہم نے دیکھی نہیں۔ یہ کرامت ہے یہ۔ تو لہٰذا کیا معلوم ہوا، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا، آپ کا نام ہر جگہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز کے مالک صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دروس میں کہا۔ ابن مسعود سے سنتے، ابی ابن کعب سے سنتے۔ جب صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کی ذات پر قرآن اترا ہے تو میں کیوں سنوں، تو آپ کیا فرماتے؟ میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں رہتے تھے نا، تو مدینے میں رہنے والے ابو موسیٰ اشعری قبیلے کچھ لوگ بھی رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گلیوں میں گھومتے تو آپ کیا فرماتے؟ مجھے مدینے میں اشعری قبیلے کے ان لوگوں کے گھروں کا پورا علم ہے جہاں قرآن کی اچھی آواز آتی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گلیوں سے گزر رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہترین انداز سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور ابو موسیٰ کی اس بہترین انداز کی تلاوت نے اللہ کے نبی کو چلتے ہوئے نبی کو رکا دیا۔ اللہ کے نبی رک گئے وہیں، اچھا کھڑے ہو کر تلاوت سننے لگے۔ دیکھو ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے، گانا اچھا ہوتا ہے، کامیڈی ٹک ٹاک اچھا ہوتا ہے، پوری توجہ ایسی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے، اچھی آواز آتی تو سنتے، تواضع دیکھو، جس ذات پر قرآن اترا وہ خود قرآن دوسری آوازوں سے سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا، دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے آگے بڑھ کر خود ابو موسیٰ سے کہا، اے ابو موسیٰ، رات میں نے تم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے تم کو داؤد کا سر دے دیا ہے پڑھنے کے لیے۔ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ داؤد علیہ السلام بڑے خوش الحان تھے، ان کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، جب وہ پڑھتے تھے نا زبور تو ساتھ میں پرندے بھی پڑھتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ میں تصویر بیان کرتے تھے، اتنی اچھی آواز کے مالک تھے۔ آپ نے ابو موسیٰ کو دیکھا تو کہا اللہ نے داؤد کو پڑھنے کا جو سر دیا تھا نا، اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے۔ اس موقع پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کے سننے کا مجھے علم ہوتا نا اور اچھے انداز سے میں قرآن کی تلاوت اس وقت کرتا۔ معزز حاضرین، اور ایک حدیث میں بخاری کی فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بھی قرآن اچھی آواز سے پڑھتا ہے نا تو اس کو سنتا ہے۔
اس دنیا میں نبیوں سے بڑھ کر کوئی اچھی آواز کا مالک نہیں ہو سکتا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نخلا میں قرآن پڑھا نا, پیچھے جنوں نے بھی آ کر قرآن سنا اور کہنے لگے محمد قرآن پڑھ رہے, خاموش ہو جاؤ. سب مل کر مکمل طور پر خاموش ہو گئے. معزز حاضرین, عمدہ تلاوت, اچھی آواز کی تلاوت, خشیت بھری آواز, یہ ایسی تلاوت ہے اگر آپ کا دل کتنا بھی سخت ہو جائے لیکن سن کر آپ کا دل نرم ہو جائے گا. بار بار ہم اسی قاری کا نام آپ کے سامنے, صلاح البدیر. کل بھی رات ہم نے سورہ یوسف کی تلاوت سنی, 3 صفحے انہوں نے پڑھی تو پورے حرم کو انہوں نے جو ہلا کر رکھ دیا. کیا تلاوت کا انداز ہوتا ہے, کیا خشیت ہوتی ہے اس میں, کیا اٹھان ہوتا ہے, پھر کیسی جو ہے اس کے اندر رنجیدہ آواز ہوتی ہے, اور اپنی پوری خشیت تقوی مکمل طور پر اس میں لگا دیتے ہیں. معزز حاضرین, قرآن جیسے ایک معجزہ ہے نا, ہم ایک آپ کو بات بتاتے ہیں آج کے درس میں, سنیے. قرآن ایک معجزہ ہے, لیکن قرآن کو مختلف انداز سے جو لوگ پڑھتے ہیں نا, آپ خود حرم مکی اور مدنی کے ائمہ کو لے لیجیے آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسے قرآن پڑھنے کا جو ہے ملکہ دیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. قرآن جہاں معجزہ ہے نا, ویسے مختلف انداز سے پڑھنے والے قراء کا پایا جانا بھی اس دور میں ایک معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. اور آپ دیکھو تقریر کے ویوز جو ہوتے ہیں ان تمام سے ہٹ کر اگر عبداللہ بن عواد الجوہنی یا بندر بلیلہ ان کی قرات رات میں اپلوڈ کرتے ہیں تو صبح میں دیکھو ہزاروں لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی اچھی قرات سننے کے اندر جو ہے لوگوں کا وہ رکھا ہے, وہ چیز ہے. 2 گھنٹے میں دیکھیں گے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس کو, لیکن یہ فلمیں سب ہوتی 1000 بھی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر وہ چیز رکھی ہے. معزز حاضرین, ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں, اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں گے مصر ایک ایسا ملک ہے جہاں قرآن اچھا پڑھا جاتا ہے, لیکن سب سے خراب بات یہ ہے وہاں قرآن تو پڑھا جاتا ہے لیکن قاری کے چہرے پر داڑھی ہی نہیں ہے. تو بھلا بتاؤ, قرآن اچھی آواز کا مالک ہو جانا, بس اس کا اثر اگر اس کی ذات پر نہ ہو, ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن صرف پڑھنے کی حد تک عمل کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ نے جن کو قرآن پڑھنے کا اچھا موقع دیا نا, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن بن جائیں اور عمل کر کے مکمل طور پر اس کو یہ کریں. اور آج یہ بھی ہوتا ہے جگہ جگہ قرآن کے کمپٹیشن رکھے جاتے ہیں, ایران سے بلاؤ, مصر سے بلاؤ, ادھر سے بلاؤ, ادھر سے بلاؤ. لیکن سوال یہ ہے, دنیا کے سارے قاریوں کو آپ نے جمع تو کر لیا, لیکن بتاؤ کتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی؟ ٹھیک ہے, قرآن سن کر ان کا ایمان تازہ تو ہوا, لیکن کب قرآن پر عمل کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. لاکھوں کروڑوں روپے امت کے جو ہے اس میں صرف کیے جاتے ہیں, لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایسے قراء کو تلاش کریں جو بارش ہوں, جن کے اندر تقویٰ ہو اور جن کے اندر خشیت الہی بھی مکمل طور پر موجود ہو. معزز حاضرین, آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے تو اچھی آواز کے مالک تو بہت ہیں, لیکن عمل نہیں ہے. اور ایک حدیث قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, السلسلۃ الصحیحہ میں 960 پر 9 حدیث ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں قیامت کے قریب میں 6 علامتیں ہو جائیں گی. ان 6 علامتوں کی آنے سے پہلے جو ہے کیا کرو, جلدی جلدی نیک اعمال کر لو. کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میں لوگ ایسے آدمی کو جو ہے نماز پڑھانے کے لیے بڑھائیں گے جس کی صرف آواز اچھی ہوگی. استغفر اللہ, یہ آج سے آپ نے جو بتایا نا, آج نظر آ رہی چیز, اچھی آواز کے مالک کو پکڑ کے آگے بڑھائیں گے. اس کے اندر نہ دین کی سمجھ ہوگی نہ علم ہوگا, ٹھیک ہے, آگے بڑھائیں گے نا جس کی آواز اچھی ہے. کیا کرے گا وہ؟ مصلی پر کھڑے ہو کر گانا گائے گا تو لوگ سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی بتا دیا ہے. لہٰذا رمضان میں جس کو تراویح پڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے نا, اس کو مسجد کے منتظمین کے ساتھ ساتھ اچھے قراء جو ہوتے ہیں, امام ہیں یا اچھا قاری ہوتا ہے نا, اس کو ہم جو ہے معیار بنا کے چنیں تاکہ چل کر جو ہے رمضان کا مکمل طور پر حق ادا ہو سکتا ہے. عبد الملک ابن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں, آواز کی بنیاد پر کسی کو بھی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. جس کے اندر تقوی خشیت الہی ہوتی نا, دونوں مل کر تو نور علی نور ہے. لیکن دیکھو آدمی کالا ہے, اس کے اندر خشیت ہے, اس کی آواز اچھی نہیں ہے, اس کو آگے بڑھاؤ تاکہ وہ پڑھے گا تو کیا ہوگا, اس کا دل بھی نرم ہوگا اور اس کے لوگوں کا بھی پیچھے کا دل بھی نرم ہوگا. معزز حاضرین, آج امت مسلمہ میں کتنے لوگ ایسے جن کی آواز اچھی ہے
آپ یا الرحمن کو جانتے، گانے گاتا ہے، اگر وہ اپنی آواز کو تلاوت قرآن کے لیے لگاتا تو کتنا بڑا بہترین ہوتا. تو یہ اپنی اچھی آواز کو قرآن سننے پڑھنے کے لیے لگاؤ. اگر ہم نے گانے کے لیے فلاں کے لیے ڈانس کے لیے لگایا نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بدترین آواز ہے. لہذا ہم آج کے اس سے جو ہے آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، جن بچوں کی آواز اچھی ہے وہ والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. یہ بہت بڑا اچھا ہوگا. وہ بچہ قرآن پڑھے گا نا، یہ ہوگا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جو سورج اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ روشن ہوگا. کتنا بڑا اعزاز ہے. والدین پوچھیں گے پروردگار ہمارے سر کے اوپر اتنا جو ہے چمکدار تاج کیوں رکھ رہا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچے حافظ قرآن نے اس لیے ہم تم کو اعزاز دے رہے ہیں. بہرحال بات بہت لمبی، اسی ہم یہیں کو روکتے ہیں. مطلب تقاضا بھی یہی ہے، قرآن کو سمجھنا ہو اچھی آواز کے لوگوں کو چنو. اچھی آواز کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے خشیت اور خوف سے خالی ہو، اچھی آواز کے ساتھ ساتھ خوف خشیت اس کے اندر موجود ہو. ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرآن سننے سنانے کا ماحول پیدا کرو. جیسے آپ اپنے گھروں میں اچھی نعتیں سنتے ہیں، اچھے جو ہے یہ تقریریں سنتے ہیں، قرآن سننے سنانے کا ماحول پیدا کرو. خصوصاً مکے مدینے کے جو امام ہیں نا ان کی قرات تلاوت سنو. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں قرآن نازل ہوا وہاں کھڑے ہو کر یہ پڑھتے ہیں. لہٰذا دوسرے قراء کی بنسبت حرمین کے ائمہ کی قرات اپنے اندر ایک ایسی عجیب تاثیر رکھتی ہے جو دوسرے مسجد میں نہیں آ سکتی. لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی ہمیں اندر پیدا کرے. اللہ تعالی ہم والدین کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.